السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدی کا بیج بو کر نیکی کی توقع رکھنا حماقت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر پر معتکف ہوا کر عرب کا ایک بادشاہ جس کی بے انصافی کی عام شہرت تھی وہاں آیا اور نماز پڑھ کر دعا مانگی۔ پھر میری طرح متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ درویشوں میں روحانی طاقت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ان کا سچا معاملہ ہوتا ہے، ذرا میری طرح باطنی توجہ فرمائیے کیونکہ آج کل مجھے سخت دشمن کا خطرہ ہے۔ میں نے اس سے کہا کمزور رعایا پر رحم کر تاکہ طاقتور دشمن سے تکلیف نہ اٹھائے۔ جس شخص نے بدی کا بیج بویا اور نیکی کی توقع رکھی اس نے کوڑ مغزی سے کام لیا اور باطل خیال باندھا۔ شیخ سعدی۔ غلط روی پر ٹوکنے والا حقیقی خیر خواہ ہے۔ علاقہ گور میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ وہ لوگوں کے جانور بیگار میں پکڑ لیتا تھا۔ ظلم پر ظلم یہ کہ غریب جانوروں کو گھاس دانا تو نہ ڈالتا تھا، البتہ ان سے بردباری کا کام اس قدر لیتا تھا کہ بیچارے 2-1 روز میں مر جاتے تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ شکار کے لیے نکلا اور کسی جانور کے پیچھے گھوڑا دوڑاتا ہوا اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا۔ ادھر سورج غروب ہو گیا اور رات کی سیاہی نے چاروں طرف ڈیرے ڈال دیے۔ بادشاہ مجبور ہو کر ایک گاؤں میں اتر پڑا۔ وہاں اس نے ایک عجیب ماجرا دیکھا کہ ایک دیہاتی اپنے مضبوط اور توانا گدھے کو لٹ مار مار کر لنگڑا کر رہا ہے۔ بادشاہ کو اس کی یہ حرکت پسند نہ آئی اور اس نے خشمناک لہجے میں دیہاتی سے کہا تو اس غریب جانور پر کیوں اتنا ظلم ڈھا رہا ہے؟ دیہاتی بادشاہ کو نہیں پہچانتا تھا۔ وہ بگڑ کر بولا میاں مسافر اپنی راہ لگ، تجھے کیا معلوم کہ میرے اس کام میں کیا مصلحت ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارا بادشاہ نہایت ظالم ہے۔ وہ تندرست اور مضبوط گدھے جانوروں غریبوں سے چھین لیتا ہے۔ میں اس گدھے کی ٹانگ توڑ رہا ہوں تاکہ بیگار میں نہ پکڑا جائے۔ لنگڑے گدھے کا میرے پاس رہنا بہتر ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس بوجھ ڈھوتا مر جائے۔ بادشاہ کو دیہاتی کی باتیں سن کر غصہ تو بہت آیا، لیکن مصلحت اسی میں دیکھی کہ چپکا ہو رہے۔ صبح ہوئی تو لشکری تلاش کرتے کرتے اس گاؤں میں آ پہنچے اور ہر طرف بادشاہ سلامت کا شور مچ گیا۔ بادشاہ کو رات والا دیہاتی یاد تھا۔ اس نے حکم دیا کہ گستاخ کی گردن مار دی جائے۔ بیچارے نے جان بخشی کے لیے بہت منت و سماجت کی، لیکن بادشاہ کا دل نہ مانا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب جان بچنے کی کوئی صورت نہیں تو دلیر ہو کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دے اور گرج کر کہنے لگا کہ اے بادشاہ، موت تو اپنے وقت ضرور آ کر رہتی ہے، لیکن مجھے مار کر تو بدنامی سے نہیں بچ سکتا۔ تیرے ظلم کا چرچا تو ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر ہے۔ اگر ظالم کو ظالم کہنے کی سزا موت ہے تو پھر ساری ریت کو مار ڈال۔ اگر تجھے میری باتیں ناگوار گزری ہیں تو انصاف سے کام لے کر ایسی باتوں کا سبب دور کر دے۔ ایک بے گناہ کو قتل کرنے کے بجائے مخلوق خدا کو ستانا چھوڑ دے۔ تمہارے ظلم سے ایک دنیا رات کو نہیں سوتی۔ معلوم نہیں تجھے نیند کیسے آ جاتی ہے۔ اپنے درباریوں کی تعریف اور خوشامد پر خوش نہ ہو۔ خلق خدا تجھ پر ہر وقت نفری بھیجتا ہے۔ مظلوموں کی آہ فریاد سے ڈر اور ظلم سے باز آ جا۔ ان تلخ اور تند مگر سچی باتوں نے بادشاہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔
اور اس کا ضمیر بیدار ہو گیا۔ اسی وقت توبہ کر لی اور اس دیہاتی کو نہ صرف عزت کے ساتھ رہا کر دیا بلکہ اپنے گاؤں کا سردار بنا دیا۔ تمہارے ہر کام پر واہ واہ کے ڈونگرے برسانے والے تمہارے خیر کا نہیں بلکہ تمہارے حقیقی خیر کا وہ ہے جو تمہیں غلط روی پر ٹوکتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔